تمہیں خدا سمجھے، صدر مملکت نے یہ کہتے ہوئے جلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ دوسری طرف سے مسز ارشد نے ان کی شان میں جو کچھ کہا تھا اس کا انہوں نے صرف ابتدائیہ حصہ ہی سنا تھا اور کھوپڑی میں جھنجھناہٹ پیدا کرنے کے لیے وہی کافی تھا۔ وہ دیر تک فون کو گورتے رہے، پھر انہوں نے سگار نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے گہرے کش لگا کر ایش ٹرے پر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور جلدی سے واپس رکھ دیا کیونکہ سمینہ اور مسز ارشد اب بھی لائن پر مصروف تھی۔ انہوں نے سگار اٹھایا اور بڑبڑاتے ہوئے اسے منہ کی طرف اٹھایا تو جلدی سے پیچھے ہٹا لیا۔ اگر بر وقت ایسا نہ کرتے تو یقیناً سگار کا جلتا ہوا گوشہ ان کے ہونٹوں سے چھو گیا ہوتا اور ہونٹ بری طرح جل گئے ہوتے۔ جلاہٹ میں انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے سگار غلط انداز میں اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت کے آفس میں اس وقت ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دیر قبل سیکرٹری سے فون پر کہہ دیا تھا کہ رات تک طے شدہ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی جائیں اور کسی بھی حالت میں انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ وہ خود ہی دفتر سے باہر نہ آ جائیں۔ یہ حکم دیے ہوئے انہیں پورے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، جس میں 1.5 گھنٹہ انہوں نے دہشت پسندوں کی وارداتوں کے سلسلے میں مختلف محکموں کے سربراہوں سے بات چیت کرتے ہوئے گزارا تھا اور آخری نصف گھنٹے میں سے چند منٹ بہرام سے باتیں کرنے یا پھر ان خواتین کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدمزگی میں گزار دیے، اور اب وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ریسیور اٹھا کر بہرام سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن لائن پر ابھی تک ان عورتوں کی باتوں کا سیلاب تھا۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا تو لائن خاموش تھی۔ وہ دل ہی دل میں کلمہ شکر بجا لائے اور جلدی جلدی بہرام کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ جلد ہی دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنائی دے گئی۔ یہ کیسی لائن ہے؟ اس میں جو بھی نقص ہے اسے فوری طور پر دور کرایا جائے۔ صدر مملکت نے بدمزگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس سلسلے میں پہلے بھی کئی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ مجھے افسوس ہے جناب، بہرام نے کہا، یہ محکمہ میری دسترس سے دور ہے، اس کے لیے تو آپ خود ہی کوئی براہ راست ایکشن لے سکتے ہیں۔ خیر، انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جن ممالک کے سفارتکار ہلاک ہوئے ہیں ان ملکوں نے کیا تقاضا کیا ہے؟ جی ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، بہرام نے کہا، لیکن قاتل ابھی تک نامعلوم ہیں، ان کے مقاصد نامعلوم ہیں، اور کیا تمہارے ذہن میں ایک بھی ایسی وجہ نہیں آتی جسے ان وارداتوں کی بنیاد قرار دیا جا سکے؟ نہیں مسٹر پریزیڈنٹ، سوائے دہشت پسندی کی تسکین کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تم کہہ رہے تھے کہ گزشتہ رات جو وارداتیں ہوئیں ان کی تعداد بڑھ بھی سکتی تھی، میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو آدمی تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو مزید اموات بھی متوقع تھی؟ جی ہاں، بہرام نے جواب دیا، گویا ان لوگوں کی موت کے بعد اب سکون رہے گا۔ صدر مملکت نے ایک موہوم سی امید کا دامن تھامتے ہوئے سوال کیا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس مزید دہشت پسند ہوں؟ بہرام نے کہا، اور اگر ان کی تعداد 8 ہی تھی تو یقیناً اس سلسلے میں کسی اور واردات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں اس سلسلے میں بے حد پریشان ہوں اور عالمی سطح پر ہماری پوزیشن خاصی خراب ہو رہی ہے، لہٰذا جس طرح اور جس قدر بھی جلد ممکن ہو سکے اس معاملے کو نمٹا دو، یہ تمہارا قومی فرض ہے، لیکن میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر بھی تمہاری خدمات کو سراہوں گا۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں جناب، بہرام نے کہا، گڈ لک، میں کسی خوشخبری کا بے چینی سے منتظر رہوں گا، پریزیڈنٹ نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹائیگر بے حد حیران تھا۔ برسوں بعد اس نے اوشان کو اپنے روایتی لباس میں دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں لبِ سمندر واقع ایک عالی شان کیبن کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ان کی ایران کے سفیر سے ملاقات طے تھی۔ ٹائیگر حیران تھا کہ آخر اوشان کو اس ملاقات کے لیے اتنا بننے سنورنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اوشان آج بھی اس کے لیے ایک ناقابل فہم ہستی تھی۔ وہ اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، حالانکہ وہ برسوں سے اس کا شاگرد تھا اور اب اس کا فن بڑی حد تک ٹائیگر کو منتقل ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اوشان بے حد خوش بھی ہے۔ اس خوشی کی وجہ ایران کے سفیر سے ملاقات تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ فون پر اوشان سے بات کر چکا تھا۔ یکایک ٹائیگر کو خیال آیا کہ اوشان دراصل ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ ماضی میں خانہ سناجو کے ماہرین فن نے پہلوی خاندان کے لیے کام کیا تھا اور تاریخی نوعیت کے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ غالباً اوشان ان کارناموں کو ذہن میں دہرا کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اس نے جو روایتی لباس زیب تن کیا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اسی شان و شوکت کے ساتھ ایران کے سفیر سے ملنا چاہتا ہے جو خانہ سناجو کے استادوں کی روایت تھی۔ کیا مجھے بھی یہ روایتی لباس پہن کر آنا چاہیے تھا لٹل فادر؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔
نہیں، اوشان نے مسرور لہجے میں کہا، تم پتلون قمیصی میں جچتے ہو۔ 1 منٹ۔ ٹائیگر نے اوشان کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا اور پھر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ دیر بعد ایک طویل سانس لی اور مسکرانے لگا۔ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی لگتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ اب کوئی دماغی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ کیا بکواس ہے۔ اوشان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ میرا مطلب ہے میں بعض باتیں برسوں میں پہلی بار آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے میرے لباس کی تعریف کی اور تم مکمل خود اعتمادی کب حاصل کرو گے؟ نالائق۔ اوشان نے اسے گورتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، شمشیر سناجو کے وارث ہو، اور میرے بعد خانہ سناجو تمہارے نام منتقل ہو جائے گا، بشرطے کہ نوگان کے ہاتھوں بچ گیا۔ اوشان نے ٹائیگر کی اس بات پر قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا موڈ اچانک ہی بے حد خراب ہو گیا تھا، لیکن ٹائیگر کو یہ دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا ذہنی جھٹکا لگا کہ اوشان اگلی ہی ساتھ مسکرانے لگا تھا۔ تم اس کے ہاتھوں بچ چکے ہو فرزند، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے کیوں ٹائیگر کو اوشان کی اس بات پر بے حد فخر کا احساس ہونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اجلا اجلا نیلا آسمان بے حد وسیع لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کلمہ شکر ادا کیا کہ اس کے محترم استاد کے دل میں اس جیسے ناکارہ اور ناچیز شاگرد کے لیے اس قدر عزت و احترام موجود ہے۔ وہ کیبن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی ٹائیگر نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا، دروازہ اچانک ہی کھل گیا۔ سامنے ایک دیو کامت شخص کھڑا تھا۔ ٹائیگر کا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس شخص کی کھوپڑی پر گوسا مارنا چاہتا تھا، لیکن کسی خیال نے اسے روک لیا ہو۔ سامنے دروازے میں جو شخص کھڑا تھا وہ یقیناً کسی زمانے میں پہلوان رہ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم پر فوجیوں جیسی وردی تھی اور پہلوؤں میں ریوالور تھے، گویا وہ باڈی گارڈ تھا۔ مسٹر فیروز موجود ہیں؟ ٹائیگر نے آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے کر لیا۔ ہماری ان سے ملاقات طے ہے۔ کیا تمہارا تعلق خانہ سناجو سے ہے؟ پہلوان نے دریافت کیا۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف اشارہ کر دیا۔ محترم اوشان میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس نے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ پہلوان نے موسیقا اڑانے والے انداز میں اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بظاہر کوئی درباری مسخرہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکراہٹ دبا کر انہیں اندر لے آیا اور کمرے نشست میں بٹھا کر برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ اوشان بڑی شان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے باڈی گارڈ کی تضحیک آمیز نظروں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹائیگر کی کن پٹیاں البتہ گرم ہو گئی تھی۔ اس نے ایرانی سفیر کے باڈی گارڈ کو پسند نہیں کیا تھا۔ مسٹر فیروز تشریف لائے اور دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی نظریں پہلے تو ٹائیگر پر اور پھر اوشان پر جم گئی۔ مان اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ غالباً اسے کسی زبردست اور متاثر کن شخصیت کی توقع تھی، لیکن وہ اپنے سامنے جس شخص کو دیکھ رہا تھا وہ کسی طرح بھی ماسٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی دانست میں وہ کسی پرانے دربار کا مسخرہ تھا۔ اوشان اٹھا اور اس نے جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، لیکن مسٹر فیروز ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے اوشان اور شہزاد کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک سیٹ سنبھال لی۔ اس دوران میں پہلوان نما باڈی گارڈ اور اسی جیسا ایک اور گرانیل شخص سفیر کے پہلوؤں میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی ہی تضحیک آمیز مسکراہٹیں تھیں اور وہ ساکت پتلیوں سے اوشان اور ٹائیگر کو گور رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے شاہ کو تم دونوں میں سے کسی ایک میں وہ کیا خوبی نظر آئی ہے کہ انہوں نے مجھے تمہاری خدمات حاصل کرنے بھیج دیا ہے۔ جس خوبی کو چشم شاہ دیکھ سکتی ہے وہ عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتی۔ ٹائیگر نے قدرے ناگواری سے جواب دیا۔ مسٹر فیروز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ٹائیگر کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ دے رہا ہو۔ البتہ ٹائیگر کی بات پر دونوں باڈی گارڈوں کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ وہ ٹائیگر کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے تھے جیسے اگر موقع ملے تو وہ اس کے ٹکڑے اڑا دیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی ایک مٹھی بیچ کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارنی شروع کر دی۔ شاہ کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں کہیں سناجن نام کی ایک بستی ہے جہاں کے رہنے والے لوگ غیر معمولی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ سنا ہے جس رفتار سے عام آدمی زمین پر دوڑ سکتا ہے، اس بستی کے ماسٹر اسی رفتار سے پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ افسانوی ہے۔ علی بابا 40 چور اور دیگر داستانوں کی طرح سناجو بھی ایک داستان ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری موجودگی میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے گزشتہ 2 صدیوں سے روٹی کا لقمہ بھی نہیں کھایا۔ کیا آج کل سنانجو میں قحط چل رہا ہے؟ ٹائیگر نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیا۔ اگر وہ شاہ ایران کے ایما پر اس سے ملنے نہ آئے ہوتے تو حقیقتاً اب تک سفیر کی لمبی زبان اس کی گدی سے کھینچ لی جاتی۔ اور پھر ٹائیگر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اوشان کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا
جیسے وہ نہ صرف ٹائیگر کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ہدایت کر رہا ہو کہ سفیر کی بات کی تائید بھی کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اوشان کی آواز ابھری، میں مان لیتا ہوں کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو وہ دنیا میں اس کے نزدیک بے وجود ہوتی ہے، لیکن جب کوئی حقیقت سامنے آ جائے تو اس کو آزمائے بغیر کوئی فیصلہ کرنا سراسر زیادتی ہے۔ بات معقول ہے۔ سفیر نے اوشان کے لہجے کی سچائی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، میں ضرور آزماؤں گا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ اوشان نے کہا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ شاہ کے آباؤ اجداد میرے آباؤ اجداد کو بارہا آزما چکے ہیں، لیکن میں ان تمام باتوں کو قصے کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ سفیر نے جواب دیا، بہرحال تمہیں میرے ان دونوں باڈی گارڈوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اسے شکست دینے میں کامیاب ہوگے تو میں تم سے مزید بات چیت کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، لیکن ہم کسی کو مفت میں ہلاک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اوشان نے اپنی چمکدار آنکھوں سے سفیر کو گورتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں پر ترس آ رہا ہے۔ سفیر نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اس سے قبل کہ تم میرے باڈی گارڈوں سے مقابلے کا ارادہ کرو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں نامی گرامی پہلوان ہیں، یہ شاہ کے خصوصی محافظوں میں سے ہیں اور پورے مشرق وسطیٰ میں لوگ ان کا نام سن کر ہی کانپ جاتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو حجاموں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اوشان نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس پر ایک پہلوان کے نتھنوں سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے اچانک ہی اس کی سانس پھول گئی ہو۔ بہرحال تمہیں بھی یہ بتانا پڑے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اس کا فیصلہ ان دونوں سے مقابلے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے طرز عمل پر افسوس ہے، لیکن کیا کروں، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ان دونوں گدھوں کو مفت میں ہمارے ہاتھوں قتل کروانا نہیں چاہتے؟ اوشان نے کہا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مفت میں قتل کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ ایک غیر پیشہ ورانہ حرکت ہوگی، تو پھر میں تمہیں اپنے ان دونوں محافظوں کو قتل کرنے کا فی کس $1000 معاوضہ ادا کروں گا۔ ہم اپنی کشتی میں انٹرنیشنل سمندر میں چلے جائیں گے۔ سمندر کا وہ حصہ یہاں سے 3 میل دور ہے۔ وہاں پر یا تو تم مجھ سے رقم حاصل کر لو گے یا پھر تمہاری لاشیں وہی سمندر میں پھینک دی جائیں گی۔ بوڑھے آدمی، وہ رک کر ترہم آمیز نگاہوں سے اوشان کی طرف دیکھنے لگا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں اپنے ملک اور اپنی قوم کا سرمایہ مسخروں پر ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب بھی موقع ہے کہ تم اپنے مسخرے پن کا اعتراف کر لو۔ میں محض ایک کہکہا لگا کر تم دونوں کو معاف کر دوں گا۔ بولتے بولتے اچانک ہی ایرانی سفیر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے بائیں کندھے پر کچھ بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے محافظوں میں سے ایک نے اپنی ٹھوڑی عقب سے اس کے بائیں کندھے پر ٹکا دی تھی۔ اگرچہ یہ ایک گستاخانہ حرکت تھی، لیکن ایرانی سفیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محافظ مسکرا بھی رہا ہے۔ مارے غصے کے سفیر کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ اس محافظ کو ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سفیر نے محافظ کی سیاہ آنکھوں میں غصیلے انداز سے دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محافظ جلدی سے معذرت کر کے ہٹ جائے اور دوبارہ اس کے عقب میں کھڑا ہو جائے، لیکن محافظ مسلسل مسکراتا رہا۔ ایرانی سفیر کو محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تب اس نے دیکھا کہ ٹائیگر اس محافظ کے عقب میں کھڑا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ محافظ کی گدی پر جما ہوا ہے، اور محافظ نے اس کے کندھے پر جو ٹھوڑی ٹکا رکھی ہے اس میں خود اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا، بلکہ ٹائیگر نے اسے اس طرح جھکنے اور ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رکھا ہے۔ ایرانی سفیر حیران تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، باڈی گارڈ کو چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیتا۔ اسے قتل کر دو، سفیر غرایا۔ جواباً اس کا باڈی گارڈ مسکراتا ہی رہا۔ اس کی ٹھوڑی اب بھی سفیر کے کندھے پر تھی اور اس کی پیشانی ایرانی سفیر کے رخسار سے چھو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اسے قتل کر دو۔ ایرانی سفیر کا مارے غصے کے عجب حال ہو گیا۔ وہ باڈی گارڈ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ بڑک کر ایرانی سفیر نے دائیں جانب کھڑے گارڈ کو حکم دیا، اس آدمی کو قتل کر دو، لیکن وہ محافظ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لطف کی بات یہ ہوئی کہ وہ بھی بیمار سے انداز میں اپنے سفیر کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو بھی چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پتلون کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور سفیر کو وہاں پر گیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اسے قتل کر دو۔ اس بار سفیر داڑ اٹھا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دیکھیے مائی لارڈ، گارڈ نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سفیر سے درخواست کی۔ سفیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ پہلے ہی اس محافظ سے نالاں تھا جس نے اس کے سفارتی کندھے پر اپنی کم حیثیت ٹھوڑی ٹکا رکھی تھی۔ اس نے پہلو بدل کر اپنے جسم کا بوجھ منتقل کرنے اور محافظ کا چہرہ اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہی،
تو اچانک ہی ایک نئی چیز کے احساس نے اسے نہ صرف ساکت کر دیا بلکہ اس کی کھوپڑی غصے کی انتہا پر گھومنے لگی۔ اسے خود اپنی پتلون پر کسی سیال شے کے بہنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا تو یہ سیال اس کے بائیں جوتے میں گرنے لگا اور اس کی چپچپاہٹ ناگوار محسوس ہونے لگی۔ تب اسے نظر آیا کہ در حقیقت گارڈ کا ایک بازو اس کے ایک ٹانگ کے ساتھ ساتھ نیچے جھکا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایرانی سفیر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ محافظ کی ٹھوڑی اس کے کندھے پر جمی ہوئی ہے تو اس کا ہاتھ فرش کو بھلا کیسے چھو سکتا ہے۔ یہ ایک غیر فطری پوزیشن تھی جس کی توقع کسی انسان سے تو ہرگز نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ چونک پڑا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے کندھے پر محافظ کا چہرہ اب بھی موجود تھا لیکن اس کے عقب میں جسم نہیں تھا۔ جسم سیٹ کے عقب میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کٹا ہوا سر اس کے کندھے پر اور بے سر کی لاش فرش پر تھی اور کٹی ہوئی گردن سے سرخ سرخ خون یوں بہہ رہا تھا جیسے کسی نالی میں پانی بہتا ہے۔ ایرانی سفیر کے حلق سے دہشت کی ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی، حالانکہ اس نے چیخنے کے لیے اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت صرف کر دی تھی۔ اوشان کے ساتھی نے اس محافظ کی گردن محض اپنے ہاتھوں کی مدد سے الگ کر دی تھی اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ سفیر کو اپنی پشت پر پیش آنے والی صورتحال کی بینک تک نہیں پڑی تھی۔ کیوں سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ کیسا مسخرہ پن ہے؟ ٹائیگر نے کھوپڑی فرش پر پھینک دی اور دونوں ہاتھ یوں جاڑنے لگا جیسے وہ گرد آلود ہو گئے ہوں۔ پھر اس نے اپنی آستین سے ایک فرضی خون کا دبا انگلی کی مدد سے پونچھ ڈالا اور سفیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اسے اپنے مسخرے پن کے سلسلے میں داد طلب کر رہا ہو۔ کوئی بھی بات اتنی بے سر و پا نہیں ہوتی جس قدر تم ظاہر کر رہے تھے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سفیر نے تائید میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا اوشان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری پوزیشن کس قدر نازک ہے۔ میں مطمئن ہوئے بغیر معاملہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور پھر تمہیں وہ طرز عمل اختیار کرنے کا بھی حق تھا۔ اوشان نے بڑی فراخ دلی سے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال اب تم کیا کہتے ہو؟ میں آپ کی خدمات حاصل کرنے کے سلسلے میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، سفیر نے استدعا کی۔ میرے آباؤ اجداد شاہ کے آباؤ اجداد کی خدمت کر چکے ہیں، اوشان نے پروقار لہجے میں کہا، اس لیے میں شاہ کی خدمت کرنے سے بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ اوشان نے یہ کہہ کر ٹائیگر کی طرف بڑے ہی فخریہ انداز میں دیکھا۔ ایرانی سفیر نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور ایک جرجری سی لے کر رہ گیا۔ وہ اب اس قدر معصوم اور بے خبر لگ رہا تھا کہ سفیر کو خود بھی یقین کرتے ہوئے تعامل ہو رہا تھا۔ اسی نوجوان نے اس کے دو طاقتور ترین پہلوانوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہوگا۔ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب بھی بڑے فخریہ انداز میں ٹائیگر کی طرف متوجہ تھا۔ کیا آپ نے کسی دیسی عورت سے شادی کی تھی؟ سفیر نے اپنا تہیہ رفع کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ اس کے نقش و نگار آپ سے بہت مختلف ہیں۔ بیٹا حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ شادی بھی کی جائے، اوشان نے بڑے ہی پراسرار انداز میں کہا اور اوپر دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی خداوند ذوالجلال یہ نعمت انسان کو اپنی طرف سے بھی بخش دیتا ہے۔ او گویا یہ آپ کا شاگرد ہے؟ سفیر نے ایک طویل سانس لی۔ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اوشان کے لہجے میں اصرار تھا۔ یہ کاٹ کباڑ صاف کرنا تمہارا کام ہے، ٹائیگر نے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو شاید سفیر اسے گولی مار دیتا، لیکن اس وقت تو وہ ان کی ہر بات ماننے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ نوجوان بے فکر ہو، شاہ کو ان دو آدمیوں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں وضاحت کروں گا کہ کیا ہوا تھا، تم پر کسی قسم کا حرف نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سفیر فیروز مشہدی نے اوشان اور ٹائیگر دونوں کے سلسلے میں ایسے ایسے جملے کہے کہ خود انہیں بھی اپنی تعریف میں کبھی نہیں سوجے ہوں گے۔